حج کے ساتھ بھی وابستہ کیا گیا ہے کہ حجاج کرام وہ 10 ذی الحجہ کو میدان عرفات سے واپس مزدلفہ میں پہنچ کر رات گزار کے صبح 10 ذی الحجہ کو منا میں آ کر وہ قربانی کرتے ہیں، اور اسے دم شکر کہا ہے کہ جس حاجی نے حج تمتع کیا ہے یا حج قران کیا ہے وہ دونوں قربانی کے اس عمل کو زندہ کریں گے، اور یہ قربانی ان حجاج کرام پر واجب کر دی، لازم کر دی کہ واجب کے رہ جانے سے اس کو مکمل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، ورنہ اس کام کا اعادہ کیا جاتا ہے، اسے پھر لوٹایا جاتا ہے۔ تو اس لیے واجب ایک ضروری چیز ہے، فرض کے بعد جس کا درجہ آتا ہے۔ تو قربانی کا یہ عمل امت مسلمہ میں اسی ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ جاری ہے، باوجود اس کے کہ ہر دور میں یہ ذہن دینے کی کوشش کی گئی، لوگ کھڑے کیے گئے، انہوں نے سامنے قرآن کھولا اور پھر قرآن کھول کر انہوں نے تشریح کرنی شروع کی کہ یہ جو اتنے جانور ذبح کیے جاتے ہیں ان کی کیا ضرورت ہے، اتنا زیادہ گوشت ایک دن میں کون کھا سکتا ہے، اور یہ ضیاع ہو جاتا ہے، چیز ضائع ہو جاتی ہے۔ سوسائٹی میں بہت سارے لوگ غریب ہیں، ناچار ہیں، مجبور ہیں، خواتین ہیں، یہ پیسہ ان کی شادیوں میں ضرورتوں میں لگ جائے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ اس طرح کے سوالات امت مسلمہ کے ذہن میں ڈالے گئے تاکہ وہ قربانی کے اس عمل کو چھوڑ کر اور نفلی کاموں کو اختیار کر لیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ قربانی کرنے سے دین کی عظمت اور اس کی عزت و حفاظت پیدا ہوتی ہے۔ قربانی شعائر دین میں سے ہے۔ شاعر دین وہ ہیں جنہیں دیکھ کر دین یاد آ جائے، اسے شاعر دین کہا جاتا ہے۔ اس لیے قربانی کا یہ عمل یہ معمولی عمل نہیں، اور پھر اس طرح کے بیہودہ سوالات کے ذریعے سے قربانی کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اگر آپ کو شوق ہے تو آپ کے پاس 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، یہ کوئی 3 دن بنتے ہیں قربانی کے، ان 3 دنوں کے علاوہ آپ کے پاس 360 دن اور موجود ہیں۔ آپ ان دنوں میں نیکی کے باقی کاموں کو کیوں اختیار نہیں کرتے؟ اسے ان 3 دنوں کے لیے کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ باقی پورا سال کریں، روزانہ غریب کی شادیاں کرائیں، ان کے مسئلے حل کریں، انہیں مکان بنا کر دیں، ان کے گھر میں خرچہ ڈالیں، ان کے بچوں کی ضرورتیں، سکول کی فیسیں دیں۔ ہم نے کب منع کیا ہے؟ دین نے کب روکا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے؟ جس کو اللہ نے وسعت دی ہے، جسے طاقت دی ہے، جس کے پاس وسائل موجود ہیں، جو جتنا کر سکتا ہے، ضروری نہیں کہ بندے نے بہت کرنا ہے۔ اللہ کے ہاں بہت نہیں دیکھا جاتا، وہاں تو تولا جائے گا اس کا اخلاص کتنا تھا، اس میں وزن کتنا ہے۔ آپ ہر مہینے کسی کا تعاون کریں، تھوڑا سا کر دیں۔ ہم نے منع نہیں کیا، نہ علماء نے، نہ مفتیان نے، نہ شریعت نے روکا ہے۔ شریعت کے ایک عمل کو توڑ کر اس کی عزت و عظمت کو بٹھا کر پھر آپ دین کا کوئی اور کام کرانا چاہتے ہیں، پریشانی اس وجہ سے ہے۔ تو میرے دوستو، یہ دین اسلام دین اعتدال پر ہے،
صراط مستقیم پر ہے، اس میں افراط و تفریط نہیں، اس میں کسی پر کوئی جبر اور زور نہیں کہ آپ نے زبردستی یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین اپنی تمام چیزوں کے اعتبار سے واضح ہے۔ اب جس آدمی کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ صاحب نصاب نہیں ہے، شریعت نے اسے پابند نہیں کیا کہ وہ قرضہ لے کر قربانی کرے۔ بھئی تو صاحب نصاب نہیں ہے تو تیرے اوپر قربانی بھی واجب نہیں ہے۔ تو مسافر ہے، تیرے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو مقروض ہو گیا ہے، تیرے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ زبردستی تو قربانی کرنا چاہتا ہے۔ دین اسلام نے اس عمل کو اسی طرح سے رکھا ہے، جس کے پاس وسائل معیشت موجود ہوں وہ قربانی کے عمل کو زندہ کرے، زبردستی اس میں نہ گھسے، لیکن جس پر واجب ہے وہ اسے لازمی اختیار کرے، وہ نہ چھوڑے کہ جی میں اس پیسے کو کسی اور کام میں خرچ کر لوں۔ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح، اللہ کے نبی نے یوم الذبح یعنی عید قربان کے دن اللہ کے نبی ذبح کر رہے ہیں، چھری پھیر رہے ہیں، اور کبشین، آپ نے 2 دمبے منگوائے، اقرنین، ان 2 دمبوں کے سینگ تھے، سینگ والے دمبے منگوائے، املحین، ابلک تھے یعنی سیاہ اور سفید ان میں مکس تھا، اور مرجوعین، وہ خسی تھے۔ اللہ کے نبی نے ان 2 دموں کو جمع کیا کہ میرے لیے تلاش کر کے لاؤ۔ صحابہ گئے منڈی میں، تلاش کر کے لائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ دیکھتا تھا سیاہی میں، وہ چلتا بھی سیاہی میں تھا، وہ بیٹھتا بھی سیاہی میں تھا، یعنی اس کی آنکھوں کے ارد گرد کے جو حلقے ہیں وہ سیاہ تھے، باقی سر سفید تھا۔ پھر اسی طرح اس کا سامنے فرنٹ جو ہے اس میں سیاہی تھی سفیدی کے ساتھ، اور اس کے اگلے پاؤں ان میں سیاہی تھی، چونکہ وہ چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے سیاہی میں نظر آ رہا ہے، باقی جسم کا حصہ سفید ہے۔ اور اب آپ نے یہ جانور، یہ 2 دمبے منگوا لیے۔ فلما وجہہما، جب اللہ کے نبی نے انہیں قبلہ رخ کر دیا، ان پر چھری پھیرنی تھی۔ اب ایک حدیث میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عائشہ چھری لے کر آؤ۔ میں چھری لائی، آپ نے فرمایا اسے پتھر پر تیز کر دو۔ پھر میں نے اسے تیز کر دیا، پھر اللہ کے نبی وہ چھری لے کر اور وہ دمبا لے کر باہر تشریف لے گئے، اور پھر آپ نے اس کی گردن پر چھری پھیری۔ تو گویا اللہ کے حبیب جب آپ نے اسے متوجہ کر دیا، قبلہ رخ کر دیا، تو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، انی وجہت وجہی للذی، میں نے اپنی تمام توجہات کو اس ذات کی طرف متوجہ کر دیا ہے، الذی فطر السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو نئے سرے سے پیدا کیا۔ فاطر ہے اللہ کی ذات، کوئی مٹیریل نہیں تھا، کوئی مواد نہیں تھا، کوئی نقشہ نہیں تھا، اس سے پہلے ایسی کوئی چیز کائنات میں کسی نے نہیں بنائی تھی، وہ اس رب کریم نے بنائی ہے، اسی لیے اس کو فاطر کہا جاتا ہے۔ فطر السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو نئے سرے سے وجود بخش دیا، اسے قائم کر دیا، کھڑا کر دیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ کس پر؟ علی ملت ابراہیم حنیفا مسلما، میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ملت پر، آپ کے طریقے پر، آپ کے اسوے پر، حنیفہ، جو سب سے یکسو ہو کر، سب کو چھوڑ کر اکیلے اللہ کی طرف متوجہ ہونے والی شخصیت ہیں، میں ان کی ملت پر میں نے اس عمل کو اختیار کیا۔
وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر آپ نے قرآن حکیم کی یہ آیت تلاوت کی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، ان صلاتی میری نماز بھی، و نسکی اور میری قربانی بھی، و محیای و مماتی میری زندگی بھی میری موت بھی للہ، یہ سب اللہ کے لیے ہے کہ اس کے حکم سے یہ میرے سارے کام چل رہے ہیں۔ للہ رب العالمین، جو ساری کائنات کا رب ہے، لا شریک لہ، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، وبذالک امرت، اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے امر میں کائنات کے کسی اور شخصیت کو، ذات کو شامل نہ کروں۔ وہ ذات یکتا ذات ہے، فردہ ہے، وحدہ ہے، اکیلا ہے اپنے تمام کاموں میں، اس لیے فرمایا میں اپنے تمام کاموں کو اس رب العالمین کے لیے اختیار کر رہا ہوں۔ اور پھر آپ نے دعا مانگی، اللہم منکا، سب سے پہلی بات اللہم منکا، اے اللہ یہ قربانی کا جانور تیری طرف سے مجھے ملا ہے، تو نے عطا کیا ہے۔ اللہ کی طرف سے ملنے کا مطلب یہ ہے ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں، جو وسائل معیشت ہیں، جو اللہ نے ہمیں صحت عطا کی ہے، جو جوانی بڑھاپا دیا ہے، جو بچپنا دیا ہے، یہ سب کچھ اس کی طرف سے عنایت ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہم کہیں ہمارا کمال ہے، کمال اتنا ہی ہے انسان بیمار ہو جائے تو پہچان ہی ختم ہو جاتی ہے کہ یہ وہی ہے۔ 2-4 مہینے بندہ بستر پر پڑا رہے تو اس کی حالت بدل جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کے حبیب سمجھا رہے ہیں، اللہم منکا، اے اللہ یہ جانور تیری طرف سے مجھے ملا ہے، ولکا، اور دوسری بات ہے یہ صرف تیری ذات کے لیے قربان ہوگا، کسی اور ذات کے لیے کسی جانور کے گلے پر چھری نہیں پھیری جا سکتی۔ صرف اللہ کی ذات ہے، جس ذات کے لیے قربانی کا عمل کیا جاتا ہے، اللہ کے ماں سوا کسی ذات کے لیے قربانی کا عمل نہیں ہے۔ ہاں ثواب کوئی کسی کو پہنچانا چاہے، اللہ کے نام کی قربانی ذبح کر کے پھر اس کو ثواب پہنچا سکتا ہے، جس کو بھی پہنچانا چاہے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی نام کی قربانی نہیں کر سکتا۔ اگر کرے گا وہ قربانی حرام ہے، ناجائز ہے، اسے استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ غیر اللہ کے نام پر، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کر دی گئی۔ تو اللہ کے حبیب اس دعا میں 2 چیزیں سکھلا رہے ہیں، اللہم منکا ولکا، اے اللہ یہ قربانی تیری طرف سے مجھے ملی ہے اور یہ خالص تیری ذات کے لیے اسے میں قربان کر رہا ہوں، اور میں یہ قربان کس طرح سے کر رہا ہوں، ام محمد و امتہ، یہ ایک قربانی مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اور ایک قربانی یہ امت کی طرف سے ہے، ام محمد و امتہ۔ پھر آپ نے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھا، ثم ذبح، پھر آپ نے اس کو ذبح کیا۔ اور امام ترمذی نے دوسری روایت پیش کی ہے اس کے ساتھ، اس میں اللہ کے حبیب دعا مانگ رہے ہیں، اللہم ھذا عنی، اے اللہ یہ پہلا جانور قربانی کا میری طرف سے ہے، وَعَمَّن لَّمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي، اور یہ دوسرا جانور میں ان لوگوں کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں جو میری امت میں آئیں گے، جن کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہوں گے، جن کے پاس نہیں ہوں گے، میں آج ان کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب کا امت کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور علیہ السلام کے پاس ریوڑ آیا، بکریوں کا ریوڑ آ گیا، آپ نے فرمایا، صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ یہ سب لوگوں میں، صحابہ میں تقسیم کر دو۔ آج تو حال یہ ہو گیا کہ قربانی کے دن آتے ہیں جانور مہنگے ہو جاتے ہیں، رمضان آتا ہے تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، عید آتی ہے تو پریشانی بن جاتی ہے، خوشی غم میں تبدیل ہو رہی ہے۔ آج قربانی کتنی مہنگی کر دی،
کہ قربانی کرنا مشکل ہو گیا عام آدمی کے لیے۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں یہ سارا ریوڑ جا کر ان لوگوں میں تقسیم کرو تاکہ وہ اپنی قربانی اچھے طریقے سے کر سکے۔ تو حکومتوں کی ذمہ داریاں صرف ٹیکس لگانا نہیں، امت کی ضرورتیں پوری کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نگران ہیں، اللہ کے نبی ذمہ دار ہیں۔ آپ نے ایک سسٹم پیدا کیا ہے، ریاست مدینہ بنائی ہے۔ اب آپ اس ریاست میں رہنے والے لوگوں میں قربانی کے دنوں میں قربانی کے جانور فری تقسیم کر رہے ہیں کہ یہ تو اپنی طرف سے قربانی کر لے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے سب تقسیم کر دیے، ایک بچہ بچ گیا، میں واپس آیا نبی اللہ یہ ایک بچہ بچ گیا ہے، یعنی چھوٹا جانور ہے لیکن قربانی کی قابل ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی قربانی تو کر لے۔ اب اس نے وہ لے گیا، اس نے اپنی قربانی بھی کر لی۔ تو میرے دوستو، قربانی کو قائم کرنا، قربانی کو سہولتیں دینا، قربانی کا اہتمام کرنا، نیتوں کو درست کرنا اور اس کے لیے کوشش اور جد و جہد کرنا، اس کا اہتمام و التزام کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اس سے عہدہ برا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔